اوورسیز کنونشن کا شاندار انعقاد۔ یہ کنونشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ بخاری صاحب، سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ترسیلات زر میں بھی مسلسل اضافہ ہوا ہے اور جو اوورسیز پاکستانیوں کی حکومت پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی طرف جو ہے یہ پہلی روشنی کی کرن ہے اگر دیکھا جائے تو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کنونشن جو ہے یہ باقاعدگی سے پہلے ہوا کرتے تھے، کچھ عرصے سے اس میں پتہ نہیں کیوں گیپ آ گیا ہے۔ یہ ایک انٹریکشن ہوتا ہے بٹوین دا گورنمنٹ ہو آر دا پالیسی میکرز اینڈ دا اوورسیز پاکستانیز ریپرزینٹیٹیو، جو پاکستان کے لیے نہ صرف یہ کہ غیر ملکی سرمایہ ملک واپس بھیجتے ہیں بلکہ پاکستان کے ایمبیسڈرز بھی ہیں۔ وہ پاکستان کا فیس ہے ایک طرح سے، تو یقینی طور پر حکومت کو ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ایک ایکسٹرا مائل جانا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کال تھی پی ٹی آئی کی کہ جناب آپ سول نافرمانی کی تاریخ شروع کریں اور جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھیجنی بند کر دیں۔ اس کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ مارچ 2025 کے دوران ترسیلات زر کا حجم 4.1 ارب امریکن ڈالر رہا، جس نے یہ سرحد پہلی بار عبور کی ہے۔ سعودی عرب سے 987.3 ملین ڈالر، یو اے ای سے 842.1، یہ موصول ہوئے صرف 2 ملکوں سے۔ تو یہ ایک اچھا اومن ہے پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت، یہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس کے اوپر اعتماد کا مظہر ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ برطانیہ سے بھی 683.9 ملین ڈالر آئے اور امریکہ سے 419.5 ملین ڈالر جو وصول ہوئے۔ یہ اچھی بات ہے، کچھ نا اچھی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ جن ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان دیر ہو گئی ہے، پہلے سے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں کہیں سے کہیں نیچے آ گئی ہیں، لیکن ہمارے عام آدمی کو ابھی اس کا کوئی ریلیف نہیں ملا تھا۔ تو اب توقع ہے کہ یہ امکان جو ہے یہ کوئی 8 روپے 27 پیسے سستا کرنے کی تجویز ہے جی، اور اسی طریقے سے جو ڈیزل ہے اس کی پرائسز بھی کم ہوگی۔ اللہ کرے کہ وہ ریلیف جو حکومت اپنے کھاتوں میں ڈالتی ہے وہ عوام آج تک پہنچنا شروع ہو جائے گا، تو گڈ ول جو ہے وہ قائم ہوگی۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، امریکی ارکان کانگریس نے دورہ پاکستان کو بہت مثبت اور بہت کامیاب قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری امیدیں دم توڑ گئی ہیں کہ امریکہ سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے صرف ایک آدمی کی رہائی کے لیے۔ تو یہ ہے صورتحال ایز آف ٹوڈے۔ ٹھیک، بخاری صاحب یہ بڑی اہم بات ہے اور میرا خیال ہے ہمارے لیے تو امپورٹنٹ ہے کہ ترسیل زر میں بھی اضافہ ہوا، اور اگر بات کی جائے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، لیکن بخاری صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں شاید مہنگائی بھی بڑھنے کے امکانات ہیں۔ دیکھیے اب یہ سب سے بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے۔ اتنے بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ دیکھیے جی سنگل ڈیجٹ میں آئی پہلے، پھر اس کے بعد 2.1 پہ آگئے، پھر 1.2 رہ گئی۔ اگر یہ بڑی تو لوگوں نے معاف نہیں کرنا، میں بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں۔ اور بخاری صاحب جو ریلیف دیے ان کو سسٹین بھی کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایبسولوٹلی، اگر نہیں کریں گے تو پیپلز ریتھ کے لیے تیار رہے حکومت۔ ٹھیک، بخاری صاحب ابھی گورنمنٹ جس طرح سے یا جس سپیڈ میں کام کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے کافی زیادہ اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کافی زیادہ لوگوں کے لیے کام کیا، بجلی کے بلوں میں کمی کی گئی، وہ بھی ایک اہم چیز تھی۔ پی ایم ایل این کی بات، جی بالکل، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں وہ بھی نیچے آ رہی ہیں، لیکن مہنگائی کے حوالے سے بھی ابھی یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ابھی کنفرم تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حکومت نے باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے، حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، اس کا بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ بجٹ آنے والا ہے نا جون میں، مئی میں بجٹ کی پریپریشن شروع ہو جاتی ہیں، جون میں بجٹ آ جائے گا، پتہ لگ جائے گا حکومت کی اوقات کیا ہے، اس نے عوام کے لیے کوئی بہتری کی ہے یا نہیں کی ہے، سب کچا چٹھا جو ہے وہ کھل جائے گا حکومت کا۔ توقع یہ ہے کہ پوری حکومت کو اس بات کا ادراک ہے، اب اگر لوگوں پر مزید بوجھ پڑا تو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ بالکل، جو ہے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں لوگوں کے لیے ان کو سسٹین کرے حکومت، تو یہ دیکھنا باقی ہے کہ آنے والے ٹائم میں حکومت جو لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے وہ ریلیف کب تک رہتا ہے، اور بجٹ کے دوران دیکھا جائے گا کہ بجٹ کے بعد جو ہے کیا منظر نامہ بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔